اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا. لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پروڈکٹیولی کام کرتا تھا وہ بالکل سد خانے میں ڈال دیا. اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے پی ٹی آئی نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے. غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے. بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے. آج آپ دیکھیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین، کرپٹ، انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے. سارا ان کی قوت مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اور ان کو عوام کے سامنے ان کو یعنی برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہی توانائی، یہی وقت کا آدھا حصہ یہ اگر ملک کی خدمت کے لیے وقف کرتے تو پاکستان آج اس تباہی کا شکار نہ ہوتا. 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا تباہی کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. آج جس طرح میں نے عرض کی کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کو، اور میری بھتیجی مریم نواز شریف، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم سب نے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا ہے. اور آج ہم نے اس وقت پاکستان کی جو صورت گری ہے، چاہے وہ معاشی تباہی ہے، چاہے وہ IMF کے حوالے سے مزید جو قرضے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے بچے بچے کو ان قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور قرضے دن رات، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو نہیں ملتی. اب سن رہے ہیں کہ جناب چین تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے بھی قرضے لینے ہیں. میں آپ کو خود نمائی میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی قرضے لیے گئے، مگر جو کچھ ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے دور میں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور پی ٹی آئی عمران نیازی کے دور میں جو قرضے لینے کی انتہا ہو گئی، ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے گئے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کھربوں روپے کے قرضے لے لیے، کہیں نئی ایک اینٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی. ہاں، تختیاں آپ کو نواز شریف کی لگائی ہوئی، ان کے جو پروجیکٹس جو انوگریٹ ہوئے ان کے اوپر تختیاں آپ کو دن رات ہی لگا رہے ہیں بغیر کسی شرم کے. کوئی ان کو شرم نہیں اس بات کی، مگر وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر پاکستانی قوم کا کیا سوارا، خوشحالی ترقی کے حوالے سے کیا کیا؟ آج ہر طرف تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. لہذا آج ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہم نے آج اس کے اوپر ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی، اور یہ
यकीनन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, मोटो होता है, वो बजा। लेकिन जब कौमों की जिंदगी में ऐसी मुश्किल आन पड़े और ऐसी बदतरीन सूरत हाल से कोई कौम दो चार हो जाए, जबकि पूरी कौम दुखी है और खुदा से फजर में, तहज्जुद में, इशा में दुआ करती है कि हमें इस जालिम, करप्ट, इनएफिशिएंट हुकूमत से निजात दिलाए, तो उस सूरत को सामने रख के हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर हमने आवाम की जो इस वक्त मंशा है, वो आवाम की मंशा आज उनके माथे पे लिखी है, कोई आपको उनसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल करने से पहले वो आपको ठोक के जवाब देते हैं कि कब आप हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। तो अगर हमने आज बतौर सियासी पार्टीज़ के, सियासी लीडर्स के, सियासी कारकुनों के, अगर हमने अपना जो रिस्पॉन्सिबल रोल अदा न किया, जिम्मेदारी अदा न की बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, तो फिर हमें आने वाली नस्लें न सिर्फ वो माफ़ नहीं करेंगी, जो इस वक्त जो कौम है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और हमने यकीनन इनकी पार्टी की अपनी सोच है, हमारी पार्टीज़ की अपनी सोच है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी सोच है। लेकिन जब मैंने कहा कि इस शदीद क्राइसिस के ज़माने में अगर आज हम इकट्ठे न हुए और हमने अपने अंदर हमआहंगी पैदा न की और हमने एक एजेंडा के ऊपर इत्तेफाक न किया, तो मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूँगा कि फिर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने ये इत्तेफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए, अवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई, उससे अवाम को बचाने के लिए, यतीम और बेवा के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने के लिए हमने आज तफसील से गुफ्तगू की। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राय थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। तो आज हमने ये तय किया है कि हम अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके और हमारी जो वाइडर जो हमारी जो अलायंस है PDM, उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी मशावरत के साथ, उनकी इजाज़त के साथ हम इंशाअल्लाह इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। और ये कोई नई बात, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा। आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी नवाज शरीफ साहब और मरहूम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान अपना जद्दा में हुआ था और लंदन में हुआ था। और मैं समझता हूँ कि जब अच्छे वक्त आएंगे सब अपना पॉलिटिक्स करेंगे। आज हमें सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असेंबली शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें दावत दी। मुझे, मेरे वालिद साहब को, हम दोनों ने ये दावत कबूल किया और मेरा जनरल सेक्रेटरी पंजाब हसन मुर्तज़ा साहब उस दावत को कबूल करते हुए आज हम आपके सामने हैं। हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली हमजा शहबाज साहब से भी कभी शुक्रगुजार हैं, मरियम साहिबा का भी हम शुक्रगुजार हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि ये मौका फराहम किया। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जमात के तक़सीम कॉन्वर्सेशंस के बाद कुछ अपने सियासी फैसले लिए थे
اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا. شہباز شریف صاحب کو سپورٹ دی پوری ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا مخالفت کر رہے تھے. لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے, ملاقات ہے اس سی میٹنگ کے بعد, اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے, جو میرا پارٹی کا رائے ہے, جو میرا پارٹی کا پلان ہے, وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس پہ تفصیل بات چیت ہوئی ہے. اور جو نون لیگ نے اور نون لیگ کے اتحادیوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات ہوا ہے. اور جو ہمارے پارٹی کے سجیشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے اندرونی میٹنگز میں ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات ہوگا. مگر یہ میرے خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں, جس معاشی بحران سے عوام گزر رہی ہیں, جس سطح تک بے روزگاری, غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے, آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے. ہم حکومت کا وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں, مگر ہر موقع پہ, ہر خطرہ پہ, ہر کشمیر کے مسئلے پہ وہ یہ یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کو جو ہے پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے, یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا, سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو, مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا, دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے. جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں, یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے, حکومت کا کردار نہ لائقی نہ اہلی اب سب کے سامنے ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں, جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا, جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ بوجھ, اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو, قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ آف کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں, مختلف نظریہ ہوتے ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اور جب ہم ہمارے جماعتیں یا دوسرے جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ, شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جو بھی پارٹیز کے اپنے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے ہمیں اکٹھا رکھا اور ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اور ہم پر امید ہیں جس طریقے سے قائد حزب اختلاف صاحب اور باقی نون لیگ کی قیادت نے بات کی ہے کہ اپنی جماعت میں بھی اس پہ کنسنسس بن رہا ہے, اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. باقی پوائنٹس پہ, باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا اپنا منشور بے شک رہے, لیکن عوام کے مطالبہ, عوام کو جو چاہے اس وقت وہ یہی ہے. جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, جہاں تک عوام کا
مطالبہ کی بات ہے وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہم سب پیج پہ ہیں اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. سر جو سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایوان سے یا تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں استعفے دیں گی یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کس آپشن پہ اتفاق ہوا ہے, اور دوسری بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے اپنی الگ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. کیا دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں؟ ہماری ان تمام ایشو پہ بات ہوئی ہے بالکل الحمدللہ, اور اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 رائے سامنے آئی بڑی مثبت. پیپلز پارٹی نے بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہم نے کہا, اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کی روشنی میں ہم اپنی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر پی ڈی ایم میں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی. دوسری بات آپ نے کہی عدم اعتماد کی, میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا, خود محترم بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس, اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے, اور اس کو ہم اس آپشن کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ان کو مصیبت اور مشکلات اور اس حکومت نے جو تباہی کرتی ہے اس سے بچانے کے لیے اس آپشن کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں گے. اور اگلے چند دنوں میں ہماری مسلم لیگ کی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی, اس کے بارے میں شہباز صاحب دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ دونوں اور پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی بھی آپ کے یہاں پر موجود ہے, ارکان بھی موجود ہے, مل کر عدم اعتماد پر آپ لوگوں پر اتفاق ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد. بالکل ان پرنسپلس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ پیپلز پارٹی تو اس بارے میں ہمیشہ کلیئر تھی. ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی, لیکن کافی اس وقت کنسنسس ہے. اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی. اگلے چند دن میں ہماری بات ہوئی, میں ریکویسٹ کروں گا پارٹی قائد سے کہ میٹنگ بلائیں, اور پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم میں لے جائیں گے, اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کریں گے. نون لیگ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کرے گی. دوسرا یہ کیا اداروں نے غیر جانبداری کے سگنل دے دیے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ شیڈول کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم شیڈول پہ چل رہے ہیں 3.5 سال سے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا, خدا کا خوف کریں. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے زیادہ معاشی بدتری انہوں نے دیکھی نہیں. اپنے بچوں کا دودھ جو ہے وہ ان سے چھن گیا ہے, ایک وقت کی روٹی چھن گئی ہے, زندگی ان کے اوپر تنگ ہے. تو اس کے بعد نہ جانے آپ کن سگنلز کی بات کر رہے ہیں, وہ تو آپ لاہور میں بے شمار. آپ نے جو بات کی ہے آئینی طور پر, آپ نے کہا آئینی ہم آپشن استعمال کریں گے, بلاول نے بھی وہی بات کی. اگر آئینی آپشن آپ استعمال کرتے ہیں, اس حکومت کو گھر بیچتے ہیں, تو بقایا جو ان کا ٹینیور ہے, کیا آپ میں سے کوئی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا وزن کون اٹھائے گا؟ ان گناہوں کا جو 3.5 سال کے ہیں, جو معیشت جس طرح گری ہوئی ہے, دہشت گردی آ گئی ہے, اس کی تمام جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے آئے گی یا آپ کے؟ تو یہ ساری بات میں ابھی بتا دوں تو کہانی ختم ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ اب لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کو دعوت دے دی ہے, اور کیا یہ شامل ہوں گے اس لانگ مارچ میں؟ ابھی تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے, اور پی ڈی ایم کا اپنا لانگ مارچ کا اعلان ہے. ہم نے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کو ویلکم کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا ویلکم کیا ہے. اور جیسے میں نے اپنے ابتدائی پورشن میں کہا تھا, جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر امپیکٹ ہوگا.
आपका बात आएगा कि शायद अपोजिशन के तहत पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था लेकिन फिर टूट गया। तो क्या क़यादत पर भी कुछ गौर करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को आपके इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत करते हैं? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंसान। ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पॉलिटिकल क्लैशेस थे बिलावल साहब के भी और आपके क्लैशेस थे अली और आप लोग मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए, दिल जुड़ गए। जो मैं एक बात करना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है आवाम की मुश्किलात और आवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। आप सिलेक्टेड कौन है? आप सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें आप सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के, मरियम शहबाज शरीफ साहिबा के, हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला